السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیات میں سورہ نبا کی 36 تک آیات پڑھ لی تھی، جس میں ہم لوگوں نے جنت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ متقین کو جو جنت میں صلہ ملے گا وہ کیا ہوگا، اور اسی کو ہم آگے جاری بھی رکھتے ہیں۔ تو آیت ہے 37 کے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بے حد رحم والا ہے، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا ہمیں انسان کو کہ ہم انسان جنت میں کہ ہم خود انسان کہیں گے کہ بس دیکھا جائے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ایک اس سے بڑھ کے اور ملے۔ اگر ہمارے پاس کوئی سائیکل ہے تو ہم کہیں گے بائک ملے تو کار ملے، تو انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں۔ لیکن جنت میں یہ ہوگا کہ اتنا مل جائے گا کہ انسان کہے گا کہ بس، انسان خود کہے گا، جو انسان دنیا میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ ملے، وہ جنت میں کہے گا کہ بس۔ لیکن روز محشر ہم بھر جائے گا، سوچے گا کتنا ملے گا کہ ہم لوگ کہیں گے اللہ بس اتنا دینے والا ہے، اللہ جتنا چاہے اتنا دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے سب بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے، اور وہ درست بات کہے گا۔ کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے بچا لے گا، فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں پیر مجھے بچا لے گا، فلاں بابا مجھے بچا لے گا، میری اولاد مجھے بچا لے گی، یہ وہ، یا میرا بھائی بہن ماں باپ کو، یہ نہیں ہوگا۔ ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہر بندہ اپنی فکر کر رہا ہوگا اس وقت، اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ وہ شخص بول سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے، ہر بندہ بیچ میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور جب وہ بولے گا تو جھوٹی سفارش نہیں کر سکتا۔ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ اگر اللہ کوئی سوال کو جواب دو، یہ نہیں۔ سفارش، اگر کسی کا نامہ اعمال ہو رہا ہے نا، تو اس کی سفارش کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کریں گے، اس کو چھوڑ دو، یہ اگر کوئی نیک بندے کی سفارش ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت جس کو دے گا صرف وہی بول سکتا ہے، اور جب وہ بولے گا تو جھوٹی سفارش نہیں کر سکتا، وہ سیدھی بات کرے گا۔ ہم نے خود کرنے ہیں نیکی، ہم نے خود کرنی ہے، مطلب کہ ہم نیکی خود کریں گے تو اس کا صلہ بھی تو ہمیں ہی ملے گا۔ نیکی سے اور کی نیکی کا صلہ ہمیں تو نہیں مل سکتا نا۔ تو دوسری طرف اس کا معنی یہ بھی دیکھا جائے تو روح سے مراد ہوتا ہے جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مطلب کہ قرآن میں روح کو ایک اور جگہ بھی اس بارے میں اس کا اگر دیکھا جائے تو ایک آیت ہے نزل بہ الروح روح الامین، اس ایمانت دار روح لے کر اتارا، اس قرآن کو ایمانت دار روح لے کر اتارا، مطلب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو زمین پر لے کر آئے ایمانت کے طور پر۔ تو قرآن میں روح جبرائیل کو بھی کہا گیا ہے، مطلب یہ کہ آخرت کے فیصلے کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بھی آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت آئے گی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان تک سب انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ سفارش کر دیں، لیکن کسی نبی کی طاقت نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، مطلب وہ چاہے جو بھی جتنے مرضی بڑے انبیاء ہوں یا جتنے مرضی بڑے نبی ہوں، ان کو اجازت نہیں ہوگی سفارش کرنے کی۔ آخر کار پھر ایک شخص کو اجازت ہوگی، اور وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بات کرنے کا حکم ہوگا، اور آپ کی شفاعت سے سب لوگوں کا حساب شروع ہوگا، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی آگے پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہی سچا دن ہے تو جو چاہے اللہ کی طرف اپنا راستہ لے لو۔ کہتے ہیں جیسے کرو گے ویسا بھرو گے، ہمارے پاس یہاں اب چوائس آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چوائس دے دی ہے کہ اگر چاہو تو اپنی اللہ کی طرف لوٹاؤ، نہیں تو اگر اس دنیا میں ہی تم لوگ اپنے آپ کو
اتنا مگن کر لو گے اس دنیا کی رونقوں میں، گہما گہمی میں اپنے آپ کو کھو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو کھو دو گے، سب سے بڑا نقصان انسان کا، تو تمہاری چوائس ہے، پھر تمہیں اس کا صلہ ملے گا، جو تم دنیا میں کرو گے تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ، جیسا تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا ویسا حساب ہوگا، مطلب ہر چیز کا حساب ہوگا اور یہ دن آ کر ہی رہے گا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، مرنے کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا آخری آیات میں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یقیناً ہم نے تم کو آگاہ کر دیا کہ ایک ایسا عذاب بہت قریب ہے، یوم ینظر ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یقیناً ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ایک ایسے عذاب کا جو بہت قریب ہے، جس دن وہ شخص دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ میں مٹی، کاش میں مٹی ہوتا۔ کہ مطلب اگر وہ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لے گا نا تو کافر جو ہوگا وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جہنم تم سے اتنی قریب ہے جیسے تمہارے جوتے سے تسمے، مطلب کہ جوتے اور تسمے کا کتنا فاصلہ ہے، تو جہنم بھی ہم سے اتنی ہی قریب ہے، اور جنت کا بھی یہی ہے کہ جنت بھی ہم سے اتنی قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا صرف ایک پانی کا بلبلا کہہ دو، وہ ہے 4 دن کی زندگی، یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، ایک چھوٹی سی زندگی، عارضی زندگی ہے، ٹیمپریری زندگی ہے، پرماننٹ زندگی، عارضی زندگی، مستقل زندگی صرف آخرت کی ہے، اور آخرت آ کر ہی رہے گی، اور اس کا فاصلہ صرف اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جوتے اور تسمے کے جتنا۔ تو جس دن مریں گے اس دن ہی سمجھ لیں کہ اب وقت ختم ہو جائے گا، اب آپ کا اب جو کر لیا وہ جنت جہنم میں لے کر جائے گا، مطلب کہ یہ صرف اتنا سا تھوڑا سا ٹائم ہے، تو 4 دن کی زندگی کا اگر تھوڑا سا ٹائم دیکھ لیں، صرف اسی میں ہمیں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ آگے آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، ہر چیز اللہ کی مطلب ہماری مرضی کی ہو جائے گی۔ صرف یہ دنیا کی صرف 40-80 سال، 80 سال میکسیمم، یا 100 سال، 120 سال، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ہیومن اسپین آلموسٹ 125 ایئرز ہی ہوتا ہے، لیکن مطلب صرف 125 سال، اور آخرت کی زندگی کتنی لمبی، اس کا ایک دن 80 سال کے برابر ہوگا، اس کا ایک سال اتنے عقب کے برابر ہوگا، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ صرف 125 سال اور وہ ایک دن، اگر ہم لوگ اسی طرح اگر یہ سوچ کے چلے کہ آخرت نے آنا ہی ہے، ہم لوگ کا ایسا ایمان ہو گیا کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ آخرت بھی آئے گی، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ہم لوگ صرف سوچتے ہیں اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے بس، کیا حال ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہمارا اس کا آگے صلہ اچھا ملے گا کہ نہیں، بس ہم نے کر لیا تو کر لیا۔ تو بس اگر ہم لوگ مطلب کہ یہ سوچ لیں کہ ابھی ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اور 2 سیکنڈ نہیں لگتے موت آنے میں انسان کو، تو سوچ لیں کہ اتنا بڑا گناہ کر کے ہم لوگ کو اگلے سیکنڈ میں موت آ جائے تو ہمارے پاس تو نیکی کرنے کا ٹائم بھی نہیں رہے گا، قبر میں ہم کیا ہی نیکی کریں گے، تب تو ہم خود محتاج ہوں گے کسی کے، کوئی ہمارے لیے پڑھ لے، کوئی ایسا ہو کہ ہم پہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو ان کو تھوڑا قبر کے عذاب میں تھوڑا سا ان کو سکون آ جائے۔ تو انسان خود ہی اندازہ لگا لے کہ قبر میں جا کر کیا ہوگا، نہ کوئی یہ موقع ملے گا اچھا کام کرنے کا، نہ زندگی نیکی کرنے کا، جب وقت ملا زندگی میں تو ہم غلط کاموں میں آگے ہیں، نیکیاں تو پتہ نہیں کدھر ہیں۔ عذاب پن قریبا مطلب کہ انسان کی موت سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جب مطلب کہ انسان کی روح سے بھی کہہ دیں کہ انسان کو جب موت آ بھی رہی ہوتی ہے نا تب بھی وہ تکلیف میں ہی ہوتا ہے، تب بھی وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے، جب اس کو موت آ رہی ہے، جب اس کے جسم سے جب روح کو کھینچا جاتا ہے تو تب سے ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اگر اس نے نیکی کی ہوگی تو بے شک اس کے لیے موت آسان ہے، لیکن اگر اس نے وہی غلط کام کیا ہوں گے تو اس کی موت ہی اس کو اتنا دردناک ہوگی کہ انسان کا وہیں سے ہی حساب کتاب، مطلب وہیں سے انسان کی لو لیول انسان کا شروع ہو جائے گا، جب روح نکلتی ہے پھر قبر میں جاتا ہے پھر بندہ، اور پھر قیامت میں، مطلب کہ یہ اتنا لمبا سفر، اور صرف یہ 125 سال، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ ایک چیز پہ میں مطلب کہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں
شادیاں بہت ایسے کرتے ہیں کہ شادیوں میں دکھاوے، بھائی دیکھیں دکھاوے چلو چھوڑ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے اسلام میں شادی صرف نکاح ولیمہ بس، نہ مہندی مائیو نہ بارات بھی کوئی نہیں، نکاح ہی ہو تو رخصتی اور صرف ولیمہ۔ تو ہم لوگ تو اپنی شادی بھی اس طرح کرتے ہیں، تو میں ہے کہ انسان اپنی بیٹیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے، اور انسان کہتا بھی ہے کہ میری بیٹی ہے، بھائی میری رحمت ہے، بڑے فخر سے بولتا ہے کہ میری رحمت ہے، وہی آپ اپنی رحمت کو ایسے کیسے بھیج سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی کہہ دیا کہ جہیز لعنت ہے، تو کہنا غلط تو نہیں ہوگا، دیکھیے برا بھی کہہ دیا جائے اس کو کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لعنت دے کر بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پر دیکھ لیں ہمارا خود کا معاشرہ، تو ہم لوگ اپنے ساتھ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، جن کو خود پیدا کیا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، ساری زندگی کی محنت آپ اس کی شادی پہ، اور سب سے اچھی شادی قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ سب سے اچھی شادی اور سب سے عظیم شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ کیا فائدہ اتنے پیسے خرچ کر کے پہلے ان کو کھلانا، انہوں نے آنا ہے کھانا، شادیوں والے نے کھانا کھانا اور چلے جانا، کیا فائدہ؟ آپ ساری زندگی قرض اتارتے رہیں گے، ساری زندگی آپ پہلے ان کو بڑا کریں، پھر ان کی شادی کا قرض اتاریں، پھر اپنی جب باری اپنے آپ پہ کچھ محتاجی کا ٹائم آئے تو تب آپ لوگوں کے پاس شاید اتنا کچھ وقت بھی نہ ہو۔ تو انسان کو اس چیزوں پہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ کچھ نہیں ہے، یہ زندگی میں، یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے قیامت کے انتظار کی، قیامت تو یوں قریب ہے ہمارے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور موت کے آگے عذاب ہے، مطلب کہ موت شروع ہوگی تو بندے کا عذاب یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ ایک امام صاحب کا قول ہے کہ اے ابن آدم، تجھے کیا پتا کہ تیرے کفن کا کپڑا بازار میں پڑا ہے اور پھر بھی تو غافل گھوم رہا ہے، مطلب کہ سوچو کہ آپ کے جو کفن کا کپڑا جو خرید کر لائے گا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی کسی دکان سے، تو کیا پتا کہ وہ کفن کا کپڑا اس جگہ آ گیا ہو، کیا پتا آپ کی موت قریب بھی ہو، لیکن آپ کیوں غافل ہیں؟ کیوں آپ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں اتنا مگن کر گئے ہیں کہ صرف آخرت، انسان کو میرے خیال سے صرف آخرت کا بھی خوف آ جائے نا تو اللہ کا خوف بھی آ جائے گا، فرشتوں پر ایمان بھی آ جائے گا، رسول پر ایمان بھی آ جائے گا، کتابوں پر بھی ایمان آ جائے گا۔ بس آخرت کے بارے میں صرف یہ سوچے کہ آخرت نے آنا ہی ہے اور ہمیں اچھے نیک اور اچھے اعمال کرنے ہی پڑیں گے، اور آخر میں انسان کیا کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے کوئی اپنے پیروں تلے رون دیتا، یہ وہ، میں مظلوم ہوتا، یا میں کوئی ایسا ہوتا کہ میں ظالم نہ ہوتا، مظلوم ہوتا اور ایسی زندگی گزار لیتا، تو پھر کیا فائدہ ایسے کاش کا یا ایسے کچھ کا جب ساری زندگی اللہ کو ناراض کر کے۔ ایک میں نے بہت مشہور مطلب کہ سنا تھا کہ انسان ایسا ہے کہ اپنی خوشی کے موقع پہ نا اللہ تعالیٰ اس کو خوشی دیتا ہے نا، اسی میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور غم کے موقع پہ کیسے اللہ کے سامنے اللہ جی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر جی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی ناراض کر رہے ہوتے ہیں، شادی کتنی بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کوئی بات اچھی لگی ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ضرور بتائیے گا، اگر کوئی غلطی لگی ہو یا کوئی ایسی بات آپ لوگ ایڈ کروانا چاہتے ہو تو ضرور، ہم لوگ ہمیشہ اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں نکلیں، ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم آپ تک قرآن پاک کی یہ جو اصلی مقصد ہے نا قرآن پاک کا، کہ جو انسان کو سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے، ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم بس انسان کو وہ سکھا دیں، آپ لوگوں کو وہ سکھا دیں۔ یہ 40 بندوں کا گروپ بھی تھا، تو اس میں بھی اگر آپ لوگ تھوڑے سے بندے ریئیکٹ کرتے آئیں گے تو یہ تھوڑا سا ہرٹ بھی کرتا ہے کہ اتنی محنت بھی ہم لوگ کریں، تو اس طرح ہم لوگ بھی پھر تھوڑے سے نا ڈل سے ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیوز آنے میں۔ تو اگر کچھ اچھا لگے تو لائک کر دی کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔